جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور یہ روایت بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ جب امام الانبیاء علیہ السلام کے بعد جب امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے تو مسیلمہ کذاب نے جب دوبارہ اس معاملے کو اٹھایا، اس نے دوبارہ جب نبوت کا دعویٰ کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات نہیں سو سکے، ساری رات نہیں سو سکے، تڑپتے رہے کہ میری موجودگی کے اندر ایک کذاب نے، ایک ملعون نے نبوت کا دعویٰ کر لیا۔ تو سامعین محترم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات تڑپتے رہے۔ صبح ہوئی اور تمام تر معاملات کو ترک کر کے تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد مشورہ کیا گیا کہ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا جواب دیا جائے۔ تو اب بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ حضور جب ہم ان سے جنگ کریں گے تو وہ لوگ آ کر ہمارے بیوی بچوں کے ٹکڑے کر دیں گے، ہمارے بیوی بچوں کے ٹکڑے کر دیں گے۔ تو کتنا خوبصورت جواب یار غار جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ آ کر ہمارے بیوی بچوں کے ٹکڑے کر دیں اور وہ ٹکڑے آ کر درندے اٹھا کر لے جائیں، ہم پھر بھی عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دینا نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر وہ آ کر ہمارے بیوی بچوں کے ٹکڑے بھی کرتے ہیں اور وہ ٹکڑے آ کر درندے اٹھا کر لے جائیں، ہم پھر بھی ختم نبوت پر پہرا دینا نہیں چھوڑ سکتے۔ اتنا حساس معاملہ ہے عقیدہ ختم نبوت کا۔ تو سامعین محترم، عقیدہ ختم نبوت کتنا اہم ہے یہ ہمیں جنگ یمامہ سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے اندر 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور جن کے اندر بڑے بڑے حفاظ، بڑے بڑے اجل قسم کے علماء، ایسے صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے۔ تو سامعین